آیت نمبر 10 سورۃ الاعراف۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق مکناکم ہم نے ٹھکانہ دیا تمہیں فی الارض زمین میں، وجعلنا اور ہم نے بنائے لکم تمہارے لیے فیہا اس میں معایش زندگی کے سامان، قلیلا ما بہت ہی کم، تشکرون تم سب شکر کرتے ہو۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق خلقناکم ہم نے پیدا کیا تمہیں، ثم پھر صورناکم ہم نے شکلیں بنائی تمہاری، ثم پھر قلنا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا تم سب سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدوا تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، لم یکن نہ ہوا وہ، من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ انفسہم نفسا نفسی، نفسیات نظام تنفس کے لیے بولا جاتا ہے۔ یظلمون ظلم، ظالم مظلوم اور مظالم کے لیے۔ مکناکم مکین مکان، فیہا فی الحال، فی الفور فی الحقیقت، معاشش معاش معیشت معاشی ترقی، قلیلاً قلیل وقت قلت مدت، تشکرون شکر شکریہ شکرانہ اظہار تشکر، خلقناکم خلق مخلوق خلقت، صورناکم شکل و صورت مصور تصویر، قلنا اور کالا قول اقوال اور مقولہ کے لیے ہم بولتے ہیں، اسجدوا ساجد مسجود مسجد اور سجدہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، الا قلیل، الا ماشاء اللہ، الا یہ کہ، مانا کا منع مانے، ممنوع اور ممنوع علیہ کا، امرتو کا امر آمر اور آمریت کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربک کا ورڈ ہے جعلنا ہم نے بنائے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا شبہ ہم نے ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں، یعنی زمین میں ٹھکانہ دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے ہم پہ کہ اس نے ہمیں زمین میں ٹھکانہ دیا، ٹھہرنے کے لیے، رہنے کے لیے، معاش کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے کے لیے۔ ایک لمحے کے لیے اگر ہم سوچیں کہ زمین کا وجود ختم ہو جائے تو ہماری تو زندگی سٹاپ ہو گئی۔ جب ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، رہ نہیں سکتے، سکون نہیں کر سکتے تو زندگی کیسے گزرے گی؟ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں ہم سب۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ ٹھکانہ دیا زمین میں تمہیں، پھر ہم نے بنائے تمہارے لیے اس میں زندگی کے سامان، یعنی وہی بات جو میں نے ابھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ زمین میں ٹھہرنے کا ہمیں انتظام کیا، زمین کو ہمارے لیے مسکن بنایا، ٹھہرنے کی جگہ بنایا، سکون کی جگہ بنایا، پھر اس زمین میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کو رکھا۔ تمام نباتات زمین سے اگائی جاتی ہیں، زمین ہی ان کا خزانہ ہے۔ اگر زمین کے وجود کو ختم کریں تو ہم مائنس پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے، نہ صرف رہ سکیں گے، نہ ہم کھا سکیں گے، نہ پی سکیں گے۔ پانی زمین سے آ رہا ہے، کھانے کی ہر چیز زمین اگا رہی ہے، اور زمین سے ہمیں غلہ اناج پھل فروٹ سبزیاں ہر چیز مل رہی ہے۔ زمین کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ جب ہمارے قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوگی تو پھر باقی زندگی کا تصور تو بہت دور ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بہت بڑا اسکیچ بنا کے بتا دیا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے آسانیوں کے لیے ہر چیز عطا کی زمین کے ذریعے۔ اور آیت کا آخری حصہ کیا ہے؟ بہت ہی کم تم شکر کرتے ہو۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں اگر زمین والی کاؤنٹ کی جائیں تو وہ بھی انکاؤنٹیبل ہیں، جن کے بغیر زندگی ہی ممکن نہیں، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شکر ادا کرنا بہت پسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو ثابت کیا ہوا کہ شکر ادا کرنا نعمتوں پر لازمی ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا، اس کی صفات کا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 11 اور بلا شبہ ہم نے پیدا کیا تمہیں، یعنی پیدائش کا باعث کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہر ذی روح کو، ہر انسان، حیوان، ہر دنیا کی چیز کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ پھر ہم نے شکلیں بنائیں تمہاری، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کی شکلیں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے لاتعداد انسان، حیوان، نباتات پیدا کیے،
سب کی شکل ایک دوسرے سے الگ بنائی۔ پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا انہیں، ان کی شکلیں بنائیں، پھر فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو سب نے، فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے، اور سوائے ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے حکم نہ مانا، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے، یعنی اس نے سجدہ بھی نہیں کیا، اپنے غرور و تکبر میں آ گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتوں میں سے نکل گیا، ملعون ہو گیا، اور قیامت تک وہ ایسے ہی رہے گا، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اور اس نے اپنی بڑائی بیان کی کہ یہ تو مٹی سے بنے ہیں اور ہم تو نور سے اور آگ سے بنے ہیں، تو میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا سجدہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ ملائکہ نے ادا کیا۔ ہمیں شیطانی روش سے دور رکھیں اللہ تعالیٰ، اپنے نیک بندوں میں داخل کریں، اپنے احکامات کو بجا لانے والا بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔